یہ پرائم منسٹر مودی کا بڑا تھوڑی سی بات، ہاں بڑا مزیدار دیکھیں. ایک تو استقبالیہ بڑا زبردست، دیکھیں نا جو اچھی بات ہے، بڑا تاریخ استقبالیہ. اور ان کو یعنی انہوں نے آپ دیکھیں کہ اپنا کلچرل ایونٹ بھی ہوا وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ موجود تھے، پروٹوکول پورا دیا گیا، سب کچھ ہوا سارا ایگزیکٹلی. آج ان کا جو ہے وہ سی اوز کے ساتھ، مختلف کمپنیز کے، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد کل وہ مصر جائیں گے اور پھر واپس. ہم نے دیکھا زبردست قسم کا پروٹوکول دیا گیا پرائم منسٹر مودی کو، زبردست قسم کا ایک ان کے لیے استقبالیہ دیا گیا. واشنگٹن ڈی سی کے اندر تمام یو ایس میرینز نے سلامی ان کو پیش کی وائٹ ہاؤس کے باہر، اور بیلکنی میں آ کے انہوں نے ہاتھ ہلایا پرائم منسٹر مودی نے، اور ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس ہوئی. پھر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا پرائم منسٹر مودی اور جو بائیڈن کا، جو کہ بڑا ایک کہا جائے کہ ایک تھوڑا سا ہمیں وہ ہوا کہ نہ تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی کوئی ذکر تھا، نہ ریلیجیس فریڈم کا کوئی ذکر تھا. البتہ پاکستان کا ذکر ضرور ہوا. بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا یہ پرائم منسٹر مودی کا، اور بہت اچھا رہا یہ وزٹ ان کا. میرے خیال ہے کافی سکسیسفل وزٹ تھا. بہت لوگ گئے وہاں پہ کور کرنے کے لیے، بہت سارا انڈین میڈیا وہاں پہ موجود تھا. پاکستانی میڈیا نے ایز یوزول ایک ٹھنڈا رسپانس دیا، اور ہمارے یہاں اس کے بارے میں نہ تو کوئی خاص بات چیت ہوتی دکھائی دی. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی فل ڈے لگا کر جو ہے وہ کوریج کرتے، یہاں سے بھی کوئی میڈیا کے لوگ وہاں گئے ہوتے اور ہم دکھاتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ کیا نہیں، جس سے کہ صاف ظاہر تھا کہ ہم تھوڑے جیلس ہو گئے. ہم تھوڑا یہ سوچنے لگے کہ یار ان کے تو اتنے اوبگت ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ ضرور سمجھنا پڑے گا کہ جی ہم جو ہے ہم کسی سے بھی ملتے ہیں، کسی کنٹری میں جاتے ہیں، کہیں بھی، مطلب ہمارے سے میرا مطلب ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹرز ہوں، چاہے ہمارے فوج کے لوگ ہوں، ایجنسیز کے لوگ ہوں، جب بھی کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے کچھ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس لیبر ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ آئی ٹی یا کسی دوسری فیلڈ کے ہوں، جو ہم انہیں آفر کر سکیں کہ جی آپ یہ پروجیکٹ شروع کیجئے اور ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں اور یہ اس کو یوں بنا دیں گے اور ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. ہمارا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ملیں اور کسی طریقے سے ان کی جیب سے کچھ پیسے نکال. 75 سالوں میں پاکستان میں تجربات کیے جاتے رہے، اس کو وزیر اعظم بنا دو، اس کو وزیر اعظم بنا دو، یہ حکومت گرا دو، وہ گرا دو، اس کی پرچی نکل آئی ہے، اسے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اور یہ پاکستان کے معاشرتی علوم میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. آج کل ویسے بھی کالی گاڑی دیکھ کر ہماری جان نکل آتی ہے. شہباز صاحب نے ترکی کے اندر جا کر اردگان اور ان کی بیگم کو واضح طور پر آم دیے تھے اور انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ پیٹیاں آپس میں تقسیم کر کے کھانا، یعنی آپس میں لڑنا نہیں ہے. یعنی پتہ نہیں شہباز صاحب کو کیوں لگا تھا کہ یہ بعد میں آموں کے اوپر آپس میں لڑیں گے، اور مشورہ دیا تھا کہ آدھے آم آپ کھانا، آدھے آپ آم کھانا. تو لہٰذا یہ شہباز صاحب کی طرف سے پاکستان کا تحفہ تھا. ابھی وہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کا وائرل ہونا ختم نہیں ہوا تھا. تو شہباز شریف صاحب جو فرانس کے اندر موجود ہے، ابھی برطانیہ چلے گئے ہوں گے، اسلامک بینک کے ڈائریکٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ I will send you the parcel with the highest quality of mangoes. میں highest quality اعلیٰ نسل کے آم آپ کو بھیجوں گا. آپ نے آم چوپنے ہیں اور آپ آم چوپتے چوپتے آپ نے پاکستان کو یاد کرنا ہے. اور ساتھ شہباز صاحب نے ایسے کر کے انگلی بھی دکھائی اور آموں کا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں آپ کو آم بھیجوں گا، آپ نے آم کھانے. ناظرین، دل دکھا ہے، یقین کریں شرمندگی ہوئی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں. یقین کریں تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی اور ہم کہاں پر ہیں. ہماری فورن پالیسی کیا ہے، ہم دنیا کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. 4 آنے ہمیں کوئی نہیں دیتا، سچی بات ہے. ہمارے دوست ممالک اب ہمیں پیسے نہیں دیتے. IMF ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. انسانی حقوق کے اوپر دنیا ہمارے اوپر چیخ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ جو حکومت اس وقت اقتدار میں ہے، 93 دورے دنیا کے کر چکی ہے. جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں جو دنیا بھر میں سی وی جا کر دیتے ہیں، تقریباً 43 دورے کر چکے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں. میں صرف چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم اس وقت امریکہ میں ہے، وہ چھکے پر چھکے مار رہا ہے اور اس نے سپر پاور کو لٹا کر رکھ دیا ہے، یعنی امریکہ کو اس نے آگے لگا کر رکھ دیا ہے. ایسا استقبال کہ وہ دیکھ کر ہم جل بن گئے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. اس سے پہلے کسی بھی فورن ڈگنیٹری کا امریکہ کے اندر ایسا استقبال نہیں ہوا جو اس وقت نریندر مودی کا ہوا ہے. کانگریس کے اندر مودی نے جا کر خطاب کیا، 15 دفعہ سٹینڈنگ اوویشن ہوئی ہے. 15 دفعہ کھڑے ہو کر کانگریس کے ممبرز نے مودی کے لیے تالیاں بجائی ہیں، اس کا سر جھکایا ہے. اور تاریخ میں پہلی دفعہ کانگریس کے اندر
जीए मोदी, भारत माता की जय हो और इंडिया के नारे लगे, या अमेरिकन कांग्रेस की बातचीत कर रहा हूं, ये मैं कोई इंडिया की या फिर किसी और जगह की नहीं बात कर रहा, वहां पर नारे लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अंदर खड़े होकर यह कहा वाज़ेह तौर पर कि हमारे मुल्क में 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम असल जमहूरियत के मालिक हैं, हम जमहूरियत चलाएंगे, हम जानते हैं कि जमहूरियत कैसे आगे बढ़ती है, हम जमहूरियत के माई बाप पे सीना ठोकर मोदी ने वहां पर कहा, और हम इस मुल्क के अंदर पूरा तड़ लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह से दबा दें, एक और लीडर को साइडलाइन कर दे, एक और लीडर को माइनस करवा दे, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दो, इसके कारकुनों को इतना मारो, इतनी नाक इनकी रगड़वाओ कि ये सियासत का नाम न लें। और मोदी ने वहां पर छाती ठोक कर कहा कि 2500 हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जानते हैं कि दुनिया की डेमोक्रेसी क्या होती है। मोदी ने वहां पर जाकर गिनवाया कि जनाब हमारी इतनी खवातीन हैं, इतनी लाख खवातीन हैं जो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, इतनी खवातीन हैं जो आला कंपनीज को लीड कर रही हैं, इतनी खवातीन हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। यकीन करें मैं शर्मिंदा हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश की गई है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पढ़ी लिखी खवातीन हैं जो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की वजह से जेलों के अंदर मौजूद है, और कौन कौन से जेलों के अंदर मौजूद हैं, किस किस का दुपट्टा खींचा गया, किस किस के साथ क्या हुआ है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क